قالوا یا ویلنا، وہ بولے اس تباہی میں اور انہوں نے کہا ہائے ہائے، ہائے خرابی، انا کنا ظالمین، ہم لوگ تو بے شک گناہ گار تھے، سخت گناہ کیے ہیں، سخت نافرمانی کی ہے۔ اور یہ جملہ جو تھا کہ ہم گناہ گار تھے، فما زالت، یہ قائم رہا، چلتا رہا، تلک دعواہم، ان کی یہ پکار ہوتی رہی، وہ کہتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے ان گناہ گاروں کو کر دیا حصیدن، جیسے کھیتی کاٹ کے ڈال دی جاتی ہے، فصل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں کسان، خامدین، اور ایسے کر دیا جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے اور آگ پہ پانی پڑ جاتا۔ اتنے ظالم تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ مکہ والے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، یعنی بہت جھوٹ بولتا ہے علیاذ باللہ، کبھی کہتے ہیں خدا پہ الزام لگاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کتنی بستیاں تھیں جو ہم نے برباد کر دی اور ہلاک کر دی، اور ان کے دل دنیا میں اٹکے ہوئے تھے۔ اس معنی میں کر کے یہ آیات جو ہیں سورت کے آغاز سے جا ملتی ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور اس کے باوجود یہ ابھی تک کھیل تماشے میں، یہ سوچتے نہیں ہے کیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا یہ چیختے ہی رہے، کیونکہ عذاب آ گیا سامنے، تو اب عالم غیب رہا نہیں۔ اور ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ عالم غیب پہ ایمان لائے، بن دیکھی چیزوں پر۔ انسان کو اصرار ہے کہ دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ وہ کہتا ہے مجھے مانو بغیر دیکھے، یہ مانو کہ جنت ہے بغیر دیکھے، جہنم ہے بغیر دیکھے، میری بات پر اعتبار کرو، میری بات پہ یقین کرو۔ اس کو آپ پیرامڈ بنائیں تو آخر میں بات جا کر پہنچتی کہاں ہے؟ پھر بات پہنچتی ہے نبوت پہ کہ الیاذ باللہ انسان کے اور اللہ کے درمیان جنگ ہے۔ انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا جب تک کہ دیکھ نہ لوں، وہ کہتے ہیں مانو کیونکہ میں کہتا ہوں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ تو ہوتے ہوتے آخر پہ پہنچ کے بیچ میں ایک ہی ہستی آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے، بندہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے، تو آپ اللہ سے سنتے ہیں، آپ اللہ سے لیتے ہیں، خود آپ کی کیا اتھینٹسٹی، خود آپ کی بات کیسے قابل اعتماد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دو چیزیں کر دیتا ہے، معجزات دے دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہمارے نہ ہوتے رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی بڑی چیز ان کے ساتھ کیسے ہو جاتی، اور یا پھر اللہ کتاب نازل کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب دیکھو۔ تو کبھی کتاب دے دی، معجزات دے دیے، اور کبھی کتاب اور معجزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کریکٹر اور شخصیت کو بھی پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو ایسا معصوم آدمی ہے، اس نے کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا، میرے متعلق جھوٹ بولنے لگے گا، لہذا اس کی بات مانو اور پھر میری بات کو تسلیم کر لو۔ تم نے جو جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، مجھے نہیں دیکھا، تو وہ جو چیز ہے یہ دیکھ چکے ہیں، اور یہ حواس جو ہیں یہ جو ان کے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ ترقی کرو گے تو عقل کے درجے پر آ جاؤ گے، اور عقل کے بعد پھر نبوت ہے، اور نبوت ان کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ عالم غیب کو وہ نہیں مانے، وہ اس پہ اصرار کرتے رہے کہ مشاہدہ، تو مشاہدہ پھر ہو گیا نا فرشتوں کا، اور یہ جواب ہے اس کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا 5ویں آیت میں کہ فلیاتنا بآیۃ، کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کے آ جاتے؟ اللہ نے کہا پھر معجزے جب آتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں، پھر ایسے ہی ہوتا ہے، معجزے کی تکذیب کے بعد، جھٹلانے کے بعد پھر خدا کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اب جب عذاب آنکھوں سے دیکھا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے چیخنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا واقعی ہم گناہ گار تھے، اور پھر کون سنتا تھا اس چیخو پکار کو؟ پھر تو اللہ نے کہا کہ یہ پکار جاری رہی حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی بنا دی، اتنا جڑ سے اکھیڑ دیا، جس طرح کسان زمین میں کھیتی کاٹ دیتا ہے، اتنا بھی لفظ اللہ کا کافی تھا۔ اگلا دیکھیے کیا کہا ہے، خامدین، بجھی ہوئی آگ ہو گئی، زندگی کا شعلہ ان سے بجھ گیا،
دو مرتبہ بیان کر دیا ان کی تباہی کا. پہلے کہہ دیا کہ کھیتی کاٹ کے رکھ دی ان کی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ایسے جیسے کسان کھیتی کو کاٹ دیتا ہے. پھر اتنی نہیں، دوسری بات اس کے بعد بیان کر دی کہ جیسے شعلہ بجھ جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، ہم نے اتنا بری طرح ان کے ساتھ مارا، انہیں سلوک کیا کہ بجھی ہوئی آگ بنا دی. یہ لوگ سوچتے نہیں تھے، غور نہیں کرتے تھے، فکر نہیں تھی آخرت کی، موت کی، اگلے جہان سے بے خبری. وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور اس آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو پیدا نہیں کیا ہے لاعبین، اس لیے کہ کھیلتے. ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم کھیلتے. دیکھا ایشور کی لیلا ہے نا کہانیاں، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا، ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں الیاذ باللہ خدا کی تماشا گاہ. اللہ کو ایک تماشے کی ضرورت تھی، اس سے دنیا بنا دی. اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ کھیلنے کی چیز نہیں بنایا. لو اردنا، اگر ہم نے چاہا ہوتا، ان نتخذ لہوا، کہ ہم کھیل کی چیز بنائیں، لاتخذناہ، ہم بنا لیتے، من لدنا، اپنے پاس، ہم اپنے پاس بنا لیتے کوئی کھیل کی چیز. اگر کھیلنا ہی تھا ہمیں تو ہم اپنے پاس بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو کھلونا اپنے پاس بنا لیتے. تم شرک کرتے ہو اور میرے لیے معبود ثابت کرتے ہو. تو میں نے اگر کوئی معبود اور بنانے ہوتے، بیٹا بنانا ہوتا، تو جیسے باپ بیٹے سے خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، تو میں اپنے پاس ہی بیٹا بنا کے نہ رکھ لیتا، دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اگر اس کائنات میں کوئی کھیل تماشے ہی چاہیے تھا تو مفسرین کہتے ہیں دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کھیل تماشے میں خود ہم اپنی تجلیات کو ہی کھیل تماشا بناتے رہتے اور ہم اپنے میں ہی مست اور غرق رہتے، اپنے میں ہی کھیلتے رہتے. تمہاری کیا ضرورت تھی اگر ہم نے کھیل تماشا ہی بنانا تھا؟ وہاں روم نے کتنی اچھی بات کہی. یہ پتا چلتا ہے اس شخص کو اللہ سے کیسا تعلق تھا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں من نہ کردم امرتا سودے کنم، میں نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ پہنچتا، بلکہ تاب بندگاں جودے کنم، اس لیے بنائی تھی کہ ہم اپنے بندوں پر اپنی مہربانی کا اظہار کریں، ہم اپنی سخاوت، اپنا جود و کرم اپنے بندوں کو دکھائیں کہ ہم کیا ہیں. اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہمیں کوئی ضرورت اور محتاجی ہو گئی تھی. بنگر بچشم فکر کے از عرشتا فرش، بنگر غور سے دیکھو، بچشم فکر، اور اس ظاہری آنکھ اور نگاہ کی بجائے فکر کا چشمہ پہنو، فکر کی آنکھ، فکر کی اینک لگا کر دیکھو. اللہ کے عرش سے لے کے فرش تک در ہیچ ذرہ نیست کہ سر عجیب نیست، کہ کوئی ذرہ بھی اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جس میں عجیب و غریب چیزیں تمہیں دکھائی نہ دیں. وہ چیز خود بتاتی ہے کہ کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. آدمی سوچے تو ہر علم میں جب انسان کی انتہا ہوتی ہے نا، ترقی کرتا ہے، تو ایک موقع آتا ہے جب دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. نیوٹن کی بات عرض کی تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز بنوا لی کہ سارے ستارے اس میں گھومتے تھے. وہ جب اسے چالو کرتا تھا تو سارے ستارے اپنی اپنی رفتار سے گھومنا شروع ہو جاتے تھے. اس سے وہ سائنس کے نتائج یہ چیزیں کرتا رہتا تھا. اور دوست آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اور اس نے پہلی بار یہ تماشا چلتے ہوئے جو دیکھا بڑا حیران ہوا، اور اس سے کہنے لگا یہ کس سے بنوائی ہے؟ میں بھی اپنے لیے ایک بناؤں گا، فزکس ہے، کائنات کو دیکھنا ہے، میں بھی دیکھا کروں گا. اس نے کہا یہ خود بخود ہی بن گیا. تو اس نے کہا مذاق نہ کرو، یہ بتاؤ یہ بنایا کس نے؟ اس نے کہا نہیں یہ خود بخود ہی بن. اس کیا تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ اتنی اچھی چیز کہ اس میں ایک جگہ سورج چل رہا ہے، ایک جگہ مشتری چل رہا ہے، ایک طرح مریخ چل رہا ہے، زحل چل رہا ہے، دنیا ہے، یہ سب چیزیں خود بخود کیسے؟ اس نے کہا ایک چیز جو میری ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے جسے دیکھ کے تم اتنا متاثر ہوئے ہو،
یہ تو خود بخود نہیں بن گئی، اور یہ پوری کائنات، پوری دنیا جو چل رہی ہے، یہ بنانے والے نے نہیں بنائی، خود ہی بن گئی تھی۔ اللہ نے یہی کہا، ارشاد فرمایا اگر ہم نے کوئی چیز کھیل تماشے بنانے ہوتے ہم اپنے پاس سے نہ بنا لیتے، ان کننا فاعلین۔ یہ جو ان کا لفظ ہے نا، عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے بھی اور کسی چیز کی شرط کے طور پر بھی۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کھیل بنانا ہوتا تو ہم بنا لیتے، اگر کے معنی میں۔ اور نفی کے لیے اگر کہیں گے تو دوسرا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم چاہتے کہ کھیل تماشے کی کوئی چیز بنائیں تو لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا ترجمہ اگر نفی سے کر دیں تو پھر دوسرا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ہم نے ایسے نہیں کیا۔ لوگوں، یہ کائنات اور دنیا جو ہے اس میں بڑے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، بل نقذف، بلکہ اصل بات یہ استعارہ ہے، تمثیل ہے، مثال دی ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کو اٹھا کر مارتے ہیں علی الباطل، باطل کے سر پہ۔ ایک چیز یہ بتا دی کہ حق باقی رہنے والی چیز ہے نا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے مثال دی کہ جس طرح پتھر مضبوط چیز ہے اور وہ کسی نازک چیز کو لگتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اسی طرح ہم حق کو باطل پر جو کہ نرم ہڈی ہے اس پہ مارتے ہیں، فیدمغہ، سو وہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، باطل کا بھیجا پھوٹ جاتا ہے، اس کا سر پھوڑتا ہے حق، فاذا هو زاہق، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جایا کرتا ہے، مٹ جانے والی چیز۔ اس دنیا میں حق اور باطل کا تقابل ہوتا ہے، اور باطل قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلے باطل چھا جاتا ہے اور ایسے اٹھنا شروع ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ، اپنی گرفت میں لے لے گا، اور اللہ مہلت دیتا ہے باطل کو کہ پھیلو، کیا کر سکتے ہو، کتنا کچھ کر سکتے ہو، حتیٰ کہ وہ ظلم کی اس درجے پر آ جاتے ہیں جو اللہ کو گوارا نہیں ہوتا، اور پھر اللہ اس باطل پر، اس کے سر پہ اس حق کو خدا لیتا ہے اور پکڑ کے باطل کے سر پہ دے مارتا ہے، اور سر اس کا پھٹ جاتا ہے، بھیجا اس باطل کا باہر آ جاتا ہے، فاذا هو زاہق، مٹ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کائنات میں تہذیبیں ایسے ہی پرورش پاتی ہیں کہ باطل چیزیں غالب ہونا شروع ہوتی ہیں اور خدا پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دے۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر تو دنیا میں اللہ کا نام ہی مٹ جائے، حق چیز ہی ختم ہو جائے۔ یہ قیامت کے قرب میں ہوگا جب اللہ کو خود ہی دنیا مٹانی مقصود ہوگی، وگرنہ اس سے پہلے تو یہی ہوگا کہ باطل پھیلے گا اور کچھ عرصے تک پھیلتا رہے گا، پھر اللہ کی طرف سے حق آئے گا اور وہ باطل کے سر سے جا کر ٹکرائے گا اور اس کا بھیجا پھوڑ دے گا، دماغ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح حق اور باطل کی ٹکر لگتی ہے، اور پھر حق جو ہے وہ غالب آتا ہے اور باطل اس سے نیچے آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور لوگوں، کافروں، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، ان باتوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ کے لیے جو کچھ تم کہتے ہو کہ خدا کا ایک بیٹا ہے، اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اس نے اپنے اختیار کسی کو دے دیے، اور یہ کہتے ہو کہ قرآن جھوٹ ہے، یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یہ سب چیزیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان چیزوں کے لیے جو تم بیان کرتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں تک پہنچ کر یہ بات بالکل صاف کر دی کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کائنات اس طرح نہیں چلتی، ہم حق کو غالب کرتے ہیں، اللہ کی توحید غالب آتی ہے اور شرک کا بھیجا نکل جاتا ہے، سچائی غالب آتی ہے اور جھوٹ اسی طرح پھوٹ جاتا ہے۔ آپ کبھی انسانی زندگی پر غور کریں، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، خاندان میں، معاشرے میں ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے کسی پہ،
چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سچائی کے گواہ اس کے منکر اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ 5 سال 10 سال پہلے جس بات پہ ہم اپنے خاندان میں مر رہے تھے اور ایک جھوٹے الزام کو پرورش دے رہے تھے، اب پتہ چلا یہ سب جھوٹ تھا، یہ سازش تھی، فراڈ تھا، سچ غالب آ گیا۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے کہ جھوٹ پھیلتا ہے، غلط بات پھیلتی ہے، اور پھر اللہ اسے سمیٹ دیتا ہے، اور اتنی پھیل جاتی ہے جو قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سیلاب آتا ہے تو جھاگ جیسے پانی پر پھیل جاتا ہے، اس طرح فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جھاگ جیسے پھیل جاتا ہے ایسے باطل پھیلتا ہے، اور اس کے بعد حق اس کے سامنے وہ کوئی چیز نہیں رہتی، اس لیے کہ حق کو تو اللہ نے غالب کرنا ہی ہے۔ تو فرمایا بربادی ہے تمہارے لیے، کیا جھوٹ بکتے ہو؟ اب جب یہ قرآن آ گیا ہے تو یہ اللہ کا دین پھیلے گا، غالب آ جائے گا۔ تم خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس شرک کو بچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ مٹ جائیں گے، اور جو دین ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجا ہے وہ غالب رہے گا۔ پہلی عقلی دلیل دے دی اللہ تعالی نے کہ اللہ کا دین غالب ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہاں دے دی۔ پہلی دلیل جو تھی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، 16ویں آیت سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ پہلی عقلی دلیل اللہ نے دی اس کائنات میں توحید کی کہ ہم تو چاہتے ہیں بندوں پر مہربانی کریں۔ دوسری عقلی دلیل دے دی اور فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، روحیں ہیں ان کی۔ اللہ نے بتایا ہر چیز جو آسمانوں میں ہے والارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے یہ سب اسی کا ہے اور اس کی مخلوق ہے، اور اللہ نے انہیں خالق نہیں بنا دیا، اللہ نے کچھ اختیارات نہیں دے دیے۔ ومن عنده، اور جو اس کے پاس ہیں۔ اس کے پاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آسمان میں ہے، اس لیے کہ اگر یہ تشریح کی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے کہ ثابت کریں کہ فلاں جگہ پر یہ جسم محدود ہے۔ اس لیے ومن عنده کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مقام، مرتبے اور اپنے شرف اور عزت کی وجہ سے من عنده اللہ کے قریبی ہیں، فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالی کی عبادت سے جو اس کے نزدیک ہیں بڑائی میں نہیں رہتے، بڑائی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے، کبر نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے نا، اس کا ایک سبب کبر بھی ہے کہ کہاں ہم لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، ہم بھی اور ہماری رعایا بھی اکٹھی ہو جائے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کی عبادت وہ جس میں اپنی ذرا سی سبکی ہوتی ہے، کم درجے میں آنا پڑتا ہے، وہ نہیں کرتے، اور خدا کی ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں نام ہو جائے، پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ اسے کہیں مسجد بنانی ہے، کوئی پرواہ نہیں، $1,00,000 لے لو، اور اسی آدمی کے گھر میں، اسی کے محلے میں کہیں کہ یہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا، جانا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ سر جھکتا ہے نا۔ اس نماز میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کا کبر توڑ دیتی، بشرطے کہ آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں اپنے شرف، اپنے مقام، اپنی منزل کے باعث، اپنی عزت کے باعث جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، اس کے بندے۔ اور عام طور پہ مفسرین نے اس سے مراد اس کے فرشتے لیے ہیں
کیونکہ آگے چل کر یہ ساری بات آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا میری توحید میں شرک کرتے ہو, دنیا میں جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب کے سب میرے بندے ہیں, اور میرے بندے میری عبادت کرنے میں ذرا گریز محسوس نہیں کرتے, انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. ولا یستحسرون, اور نہ ہی وہ میری عبادت میں کسی سستی اور کاہلی کو آنے دیتے. وہ فرشتے مسلسل میری تسبیح کرتے ہیں, وہ فرشتے مسلسل مجھے پکارتے ہیں, صفوں کی صفیں ہیں. اسی لیے آگے چل کے آیا ہے نا 22ویں پارے میں, بس صافات صفن 23ویں پارے میں, اور وہ صف باندھنے والوں کی قسم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی آسمانوں میں جہاں صفوں کی صفیں نہ لگی ہوئی ہوں اللہ کے فرشتے ہیں کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے, کئی صفیں کھڑی ہیں جو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, کئی صفیں ہیں جو رکوع میں ہیں, کئی فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں. اللہ نے کہا ہے ہمارے بندے ہیں, وہ ہماری مخلوق ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ان کے لیے ذلت اور کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, کیوں نہ ہماری عبادت کریں, اور عبادت بھی مسلسل. ولا یستحسرون, اور وہ کاہلی نہیں کرتے, سستی نہیں کرتے. اوپر چونکہ بات آئی تھی نا آسمان اور زمین کی, دونوں کا تذکرہ فرمایا تھا, اس لیے پہلے آسمان کی بات شروع کی جو فطری بات ہے. یہ فرمایا تھا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں, من سے مراد زندہ چیزیں, ویسے تو مردہ چیزیں بھی ہیں یعنی جن میں بظاہر زندگی نہیں ہے, لیکن فرشتے روحیں وہ مراد. اور دلیل اس کی یہ کہ آگے بھی آ رہا ہے ومن عندہ, تو من جو ہے عربی میں کسی جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اللہ ہیں تو دونوں ہی کے مالک, بے جان بھی اور جاندار بھی, لیکن جاندار کا تذکرہ فرما دیا کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں. اس لیے آسمانوں کا ذکر آیا تو فرمایا انہیں ہماری عبادت کرنے میں کوئی عار بھی نہیں اور سست بھی نہیں ہے. یسبحون اللیل والنہار, اور وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. لا یفترون, تھکتے نہیں. فرشتوں میں یہ چیز ہم نے رکھی ہی نہیں کہ وہ تھکے, وہ تو مسلسل خدا کو یاد کرتے ہیں رات اور دن. رات اور دن تو سورج کی وجہ سے ہے نا, مراد یہ کہ وہاں ٹائم ایسا ہے, وہاں رات اور دن ہمارے سمجھانے کو فرمایا, یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, سستی بھی نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ لا یفترون, وہ جو فرشتے ہیں ہمارے, اس کے ساتھ ساتھ وہ تھکتے بھی نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے قرآن میں کہ فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں کافروں پر, یہ بھی بتایا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں, یہ بھی بتایا ہے کہ اس کائنات میں موت بھی ان کے ذریعے, ہزاروں کام ان کے ذریعے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مسلسل اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے مسلسل اگر تسبیح کرتے ہیں تو پھر یہ کام سارے کہاں سے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اور بہت جوابات اس کے مفسرین نے دیے ہیں. ایک جواب اس میں سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا اسی طرح کرتے ہیں جیسے تم سانس لیتے ہو, کہ آدمی کا سانس لینا 10 کام آدمی نے دن میں کرنے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, خریدنا ہے, بیچنا ہے, کسی کو ڈانٹنا ہے, کسی کی تعریف کرنی ہے, خط لکھنا ہے. 10 کام آدمی دن میں کرتا ہے. جس طرح سانس میں رکاوٹ نہیں آتی, سارے کام آدمی کرتا چلا جاتا ہے, اسی طرح فرشتے سارے کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر سانس کی طرح انہیں اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جماعتیں ہیں الگ الگ, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں مصروف ہیں کہ کافروں پہ لعنت کرتے رہیں, کچھ ایسے ہیں جو اس میں مصروف ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں مصروف ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے رہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کچھ ایسے ہیں جو موت کے نظام پہ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو رزق کے نظام پہ ہیں. مختلف جماعتیں ہیں, ان میں سے اللہ نے ایک جماعت کا یہاں ذکر کر دیا کہ یہ ایک ایسی جماعت بھی ہمارے ہاں ہے جو دن رات ہمیں پکارتی ہے. لا یفترون, اور وہ تھکتے نہیں ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلسل. ہزاروں کروڑوں سال سے اللہ نے جب سے انہیں بنایا ہوا ہے اب تک خدا کو یاد کرتے ہیں. اب یہ آسمانوں کا ذکر ہو گیا تھا, اب اس کے بعد زمین کا ذکر شروع فرمایا اور فرمایا متخذو, کیا لوگوں نے بنا لیے. یہ جو ہے نا
یہاں بلکہ کے معنی میں کہ کیا ایسے ہو گیا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ لوگوں نے کیا ٹھہرا لیے ہیں، آلہۃ من الارض، زمین میں سے ہمارے نائب، انہوں نے زمین میں ٹھہرا دیے ہیں، صاحب جو زمین کے ہیں ان کو ہمارے ساتھ شریک کر دیا ہے زمین والی چیزوں کو۔ زمین والی چیزیں کیا؟ گنگا مائی، گیو ماتا، یہ زمین والی چیزیں ہیں نا، سرجو مائی اور گوری شنکر، ہنومان، ناگ، یہ سارے لفظ سنے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے کہاں سے سننے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اسلام ہی اسلام ہے، یہ تو آپ نہیں سنے ہوں گے۔ اور نیل کنٹھ اور پیپل اور تلسی، پیپل جانتے ہیں کہ یہ بھی بے خبری ہو؟ پیپل کیا چیز ہے؟ جھاڑ ہے، درخت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں، بندیا چل، یہ سب کی عبادت۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا زمین کی چیزوں کو انہوں نے میرا شریک بنا لیا ہے؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ ہم ینشرون، یہ زمین کی چیزیں، وہم ینشرون، کیا وہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے کسی کو؟ دیکھا ہے کیسی دلیل دی ہے اللہ نے جو اپنی توحید کی یہاں دلیلیں دی ہیں نا، ایسی زبردست دلیل ہے ایک تو کہ ہمارا نہیں خیال پورے قرآن میں کہیں آئی۔ یہ ایک اس کا حصہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا زمین والی چیزوں کو یہ ہمارا شریک بنا رہے ہیں۔ ہم ینشرون، یہ زمین والی چیزیں کیا قیامت میں انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گی، دوسری زندگی انہیں دیں گی؟ ان کا اتنا اختیار ہے کہ کوئی مر جائے تو اسے زندگی دے دیں؟ جائیں پھر، کسی کو اللہ نے موت دے دی تو جائیں اور ان بتوں کی عبادت کریں اور ان سے کہیں کہ تم لوگ اس کو زندہ کر دو۔ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اعتراض اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو دوسری زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں، تو وہ کیوں اپنے بتوں کے متعلق یہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ پیدا کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں آخرت آنی ہی نہیں، قیامت آنی ہی نہیں، تو ہم اپنے خداؤں سے کیوں یہ توقع رکھیں؟ یہ بظاہر آتی ہے نا بات۔ اللہ کا احسان ہے کہ مفسرین ایسے اعتراض خود ہی کر کے جواب بھی لکھتے چلے گئے۔ کہیں ہمارے دور میں ہوتے تو اور پتہ نہیں لوگ کیا کہتے۔ مفسرین کہتے ہیں ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم ینشرون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں گویا بتایا کہ یہ عبادتیں تم کیوں کرتے ہو، اسی لیے نا کہ ثواب حاصل ہو۔ تو کیا یہ تمہارے جو بھی تم ہمارے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کے اختیار میں ہے کہ یہ تمہیں ثواب دے دیں گے، یہ تمہیں کوئی اپنا قرب دے دیں گے، مرنے کے بعد تم ان کے قریب ہو جاؤ گے؟ تو اس لیے ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ بتوں کی عبادت میں جب تم مصروف ہو گئے تو بتوں کی عبادت کا فائدہ ثواب کی صورت میں نکلنا چاہیے، تو بت جو ہیں وہ اجر و ثواب تمہیں دے نہیں سکتے، اس لیے جب انہیں مانتے ہو تو اس زندگی کے بعد کیا دوسری زندگی بھی دیں گے جہاں تمہیں ثواب ملے گا؟ ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ینشرون کا مطلب تو یہی ہے کہ موت کے بعد زندگی دینا، لیکن کسی کو پیدا کرنا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر، یہ کافر جن بتوں کو معبود مانتے ہیں، کیا وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ پیدا نہیں، پہلی بار۔ تو یہ جواب زیادہ واضح ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ان کو، زمین کی چیزوں کو میرا شریک بناتے ہیں، ہم ینشرون، تو کیا وہ کھڑا کر دیں گے تمہیں اٹھا کر، یعنی دوبارہ زندگی دے دیں گے؟ یا پھر ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ کیا وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کتنے ہی مشرک ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر تم جاؤ اور اولاد حاصل کر لو، یہ تمہیں زندگی دے سکتے ہیں؟ لو کان فیہما، اس آسمان اور زمین کے بیچ میں، آلہۃ، خدا ہوتا، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ لفسدتا کے دو ترجمے ہوئے۔ اگر فساد مان لیا جائے تباہی کے معنی میں،
تو اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس آسمان اور زمین کے بیچ میں کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور فساد سے مراد عربوں میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پیدا نہ ہونا، اس نے فساد کر دیا، یعنی فلاں چیز کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان پیدا ہی نہ ہوتے، اس سرے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ فسبحان اللہ، بس کیا ہی پاک ذات ہے اللہ کی، رب العرش، جو عرش کا پروردگار ہے، اما یصفون، جو کچھ کہ تم اس کے متعلق بتاتے ہو اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس کو شروع فرمایا اس آیت کو لو سے، اور لو فرضیت کے لیے کہ فرض کر لو ایسے ہوتا، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اس دنیا میں فرضی کلام ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ فرض کر لو کہ نماز نہ ہوتی، فرض کر لو روزہ نہ ہوتا، تو فرض کر کے بات کرتے ہیں اللہ نے اتنی بڑی چیز کو فرض کیا ہے کہ فرض کر لو یہاں پہ کوئی خدا ہوتا دوسرا لفسدتا، تو یہ ساری دنیا تباہ ہو جاتی یا سرے سے دونوں عالم پیدا نہ ہوتے۔ یہ جو لفظ ہے نا اللہ تعالیٰ کے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن پاک میں عقلی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے غالباً اس سے بڑی دلیل قرآن نے کوئی نہیں دی اللہ کی توحید۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی توحید صنعت کی اور قطعی دلیل خدا کی توحید کی یہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو جو فرمایا ہے اس پہ علم کلام والوں نے بحث کی ہے کہ یہ دلیل ہے کیا، اور فلسفے اور منطق میں، اور اسی طرح یہ حضرات جب اپنی بات کرتے ہیں دلائل کے اعتبار سے منطق اور فلسفے کی روح سے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ برہان ہے، اور برہان کا مطلب وہ دلیل جس کی دلیل کاٹ نہ کر سکے، اور کہتے ہیں برہان تمانع ہے، خالص ٹرم ہے یہ فلسفے کی اور منطق والوں کی، اور تمانع کا معنی ہے تزاحم، تنازع، تخالف، یعنی اس کی مخالفت قائم نہیں ہو سکتی، اس دلیل کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دنیا بھر کے برہمن اور آریہ اور عیسائی پورے کے پورے زور لگا دیا انہوں نے اس دلیل کو توڑنے میں، ہمیں علم میں نہیں، دیانتداری سے، کہ انہوں نے اللہ کی اس دلیل کو توڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراض ہو گئے، قرآن کے متعلق اعتراض ہو گئے۔ یہ سادہ سے لفظوں میں جو اللہ نے دلیل دی ہے نا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے فلسفے اور منطق کا اور عقلیات کا، اور اسی پہ انہوں نے لکھا ہے علم کلام والوں نے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں، علماء علم کلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سمپل سی بات، لیکن دنیا کا نظام اس پہ قائم ہے خدا کی توحید کا، اس دلیل پہ۔ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہمارے یہاں عقیدے میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جس حجت، برہان، دلیل کا یہ ذکر ہے اقناعی ہے، یہ بھی ایک فلسفے کی ٹرم ہے، ابھی آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ اور امام غزالی، رازی اور دیگر حضرات نے اس پہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ قطعی دلیل ہے اللہ کی توحید پہ عقل کے اعتبار سے۔ اور اس کی تفصیل احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ غزالی کا اصل میدان یہ ہے، علم کلام، فلسفہ اور فلسفے کا رد، وہ اس چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور کتاب الانصاف میں امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس دلیل کا ذکر کیا ہے، اور بہزاوی نے بھی، وہ مستقل اس دلیل پر بحث کرتے ہیں کہ آخر یہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی دلیل ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پر کہ اس کائنات میں اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا ہے، یہ فلسفے اور منطق کی بات ذرا سی گہری، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یا تو اگر ہم خدا مانیں تو بالکل ایسے ہی ایک اور خدا مان لیا جائے،
جس کا علم، جس کی طاقت، جس کی سلطنت اور قدرت اتنی وسیع ہے، تو وہ کہتے ہیں ہر اعتبار سے خدا کے اگر برابر ہوگا تو دونوں خداؤں میں آخر امتیاز کیا ہوگا، تفریق کیا ہوگی، فرق کیا پڑا؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے مختلف ہونے کے لیے کوئی چیز تو مختلف ہونی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں 2 خدا مان لو، 3 مان لو، 4 مان لو، سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو پھر سب کو آپس میں مل جانا ہے، وہ تو ایک ہی خدا ہے۔ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے مساوی اور برابر خدا مانے جائیں تو ان کے آپس میں درمیان میں کوئی امتیاز نہیں۔ اور اگر تم یہ مانو کہ ایک خدا بڑا ہے اور پھر ایک خدا چھوٹا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شریک جو ہے وہ خدا سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تو پھر چھوٹا خدا نہ رہا، بڑا ہی خدا ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم یہ مانو کہ وہ چھوٹا ہے خدا اور دوسرا بڑا، اس چھوٹے کو مان لیتے ہیں، تو چھوٹا ہونا خود عیب ہے اور عیب سے خدا کی ذات پاک ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو اس طرح لکھا ہے، شورستانی نے بھی اس دلیل پر بحث کی ہے۔ برہان تمانے جو ہے کہ ایسی دلیل جس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکتا، دنیا نے اس سے بڑا کام کیا ہے منطق اور فلسفے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرما دیا ہے کہ ان اللہ لفسدتا، تو اس کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں فرض کر لو 2 خدا ہے، ایک خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں زلزلہ آئے، حرکت پیدا ہو، اور دوسرا خدا یہ ارادہ کر لے کہ سکون پیدا ہو، تو 2 خداؤں کا ارادہ پورا ہوگا تو یہ لازم آئے گا کہ اس کائنات میں ایک ہی وقت میں زلزلہ بھی تھا اور ایک ہی وقت میں ساکن بھی تھی، اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ٹیبل ہے مثلا یہ حرکت بھی کر رہا ہے اور ساکن بھی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یا وہ حرکت کرے گا اور یا وہ ساکن رہے گا، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا۔ تو جس خدا کا ارادہ غالب آ جائے گا، دوسرا اس سے مغلوب ہو گیا، تو مغلوب خدا ہو نہیں سکتا، نتیجہ یہ کہ پھر خدا ایک ہی رہا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے، اس لیے کہ کوئی ایک ارادہ کرتا، کوئی دوسرا ارادہ کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے جب ارادہ جس کا پورا نہیں ہوگا تو وہ پھر خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک ہی خدا رہے گا، نتیجہ اس کا خدا کی وحدانیت پہ جا نکلا۔ کہتے ہیں فرض کر لو کہ ہم مانے 2 خدا ہیں اور اتفاق سے کام کرتے ہیں، دونوں کے درمیان اتحاد ہے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں، امکان بھی ہے یا نہیں، وقوع نہیں ہے۔ تو انہوں نے اختلاف آج تک نہیں کیا 1 کروڑ سال سے پچھلے، لیکن امکان ہے کہ نہیں؟ تو امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا کہ 2 خدا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ کسی بھی وقت اختلاف کریں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر جب اختلاف کریں گے تو جس کا ارادہ پورا ہوگا نا وہی خدا ہے، وہ پھر ایک ہی رہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ اب تو تم کہتے ہو اتفاق سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں اتفاق سے اسے چلا رہے ہیں، مگر ایک دن تو آ سکتا ہے نا ایسا، اس دن پھر یہ لازم آئے گا کہ کائنات تباہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں علم کلام والے کہ اگر ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تو تیسری صورت یہ ہے، پہلی صورت تو وہ ہو گئی کہ اختلاف ہو گیا، دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اتفاق سے چل رہے ہیں، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اختلاف نہیں کرتے تو ایک دوسرے کے مطابق تو کرتے ہیں نا۔ تو جو پہلے تجویز دیتا ہے دوسرا پھر اس کی تائید کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو پیچھے چلنے والا ہے، جو کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، یہ خود اس میں نقص آ گیا، عیب آ گیا پیچھے چلنے کا، تو جو پیچھے چل رہا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا پھر بات وہی پہنچ گئی کہ خدا ایک ہی ہے۔ دیکھا ہے منطق، فلسفہ۔ 2 خدا فرض کر لیں، ایک اس عالم کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب بات آئی اللہ کی صفات پہ،
کہ ایک خدا کے متعلق علیہ باللہ کہتے ہیں کہ خدا پیدا کرنے والا ہے، اور ایک وہ جو ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ اس میں یونانیوں کو بہت دھوکہ لگا۔ وہ کہتے تھے پیدا کرنے والا خدا الگ اور چلانے والا الگ۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہی اللہ دونوں کام نہیں کر سکتا؟ اگر تم کہو کہ کر سکتا ہے ایک ہی اللہ تو پھر دو کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی ایک کافی ہے۔ اور اگر تم کہو نہیں کر سکتا تو جو بھی ان میں سے نہیں کر سکتا وہ ناقص ہے، اس میں عیب ہے، وہ کر نہیں سکتا، اور جس میں عیب ہے وہ کب خدا بنا ہے؟ نتیجہ یہ کہ پھر ایک ہی اللہ پہ بات پہنچ جائے گی۔ اسی طرح دو خدا فرض کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں چلانے کے لیے ایک کا اختیار ہے اور دوسرا اس کا نائب ہے، تو وہ عاجز ہے، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں بنتا۔ اور فرض کر لو دو خدا ہیں، ایک کی مخلوق الگ ہے، دوسرے کی مخلوق الگ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں ایسے ہے نا، ویسے ہی لطیفہ ہے کہ دو آدمی تھے اور وہ خدمت کیا کرتے تھے گاؤں میں نمبردار کی۔ تو طے یہ ہو گیا کہ آج نمبردار کی ٹانگ توڑنی ہے۔ یہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، ہم پہ اعتراض کرتا ہے، تو دونوں پاؤں دباتے تھے اس کے۔ تو انہوں نے اس سازش کو شروع کیا کوئی مہینہ پہلے، اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو آپ کی ٹانگ ہے نا یہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے، گوشت بھی اچھا مضبوط ہے اور ہڈیاں بھی اچھی ہیں، اور اسے ذرا دبانے میں مزہ آتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھی ہے۔ اب نمبردار ہنس رہا ہے اور وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، جب 2-3 ہفتے گزر گئے تو آخر ایک نے کہا کہ جی یہ ٹانگ تو میری ہے، اٹھا ادھر چلا جا، خبردار اس ٹانگ پہ نہ آیا کر۔ اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا آج سے یہ ٹانگ میری ہے، تم کبھی ادھر نہ آنا۔ اب ایک آدھ ہفتہ دونوں نے اپنی اپنی ٹانگیں سنبھال لی، اور جس دن توڑنا تھا اس دن اس نے اس کی ٹانگ پہ ہاتھ لگا دیا۔ تو اس نے کہا ہاتھ پرے رکھ، یہ ٹانگ تو میری ہے۔ نمبردار ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا یہ ٹانگ جو ہے نا، یہ جو میرے والی ہے اس پہ ہاتھ نہیں لگانا۔ بالکل، اس نے کہا میں ہاتھ لگاؤں گا، یہ بھی میرے ہی صاحب کی ٹانگ ہے۔ اس نے کہا تو ہاتھ لگا کے دیکھ، اس نے ہاتھ لگا کے کہا میں توڑ دوں گا، مار دوں گا، اور یہ کہہ کے نمبردار کی ٹانگ زور سے ہڈی دبا دی اس کی۔ اس نے کہا نمبردار چیختا رہ گیا، اس نے کہا یہ کیا کرے؟ اس نے کہا حضور میری ٹانگ تھی یہ، تو یہ دخل دے رہا تھا نالائق۔ تو اس لیے یہ جو دو خداؤں کا تصور ہے نا، کہ ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو گیا، یہ جانوروں کا خدا ہے، یہ انسانوں کا خدا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ خدا، اس کی خدائی مخصوص ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خدا مثلا اپنی خدائی کو دوسرے خدا سے چھپا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں چھپا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے میں قدرت نہیں ہے، اس میں ہے۔ تو جس میں قدرت نہیں ہے وہ کیسا خدا ہے؟ اور اگر یہ کہیں نہیں چھپا سکتا تو جو نہیں چھپا سکتا اس میں خدا کہاں سے آ گیا؟ اس میں عیب واقع ہو گیا نا۔ یہ ہے دلیل اس کی کہ اللہ کی توحید ایک ہی ہے، اللہ کی وحدانیت۔ علم کلام کے لوگ کہتے ہیں کہ فرض کر لو دو خدا علیہ باللہ اس کائنات میں ہیں، تو دونوں کی قوت کو جمع کرو۔ ہارس پاور تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اب دنیا میں یہی قوت آ گئی نا، ایک پیمانہ آ گیا۔ اس کے پاس 100 ہارس پاور ہے اور اس کے پاس بھی 100 ہے، تو دونوں مل کے 200 ہارس پاور ہوگی۔ تو جو بھی اس کا نصف ہے، 200 کا 100 ہو گیا۔ فرض کر لیجئے ایک کا 150 تھا، ایک کا 100 تھا، تو 250 ہو گئے۔ 250 میں 100 جو تھا وہ کم ہو گیا نا۔ تو وہ کہتے ہیں جس کی طاقت کم ہو گئی دو خداؤں میں سے، وہ خدا کیسے رہا؟ وہ تو کمزور پڑ گیا، اور کمزور ہونا عیب ہے، لہذا جس میں یہ عیب پایا جاتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ پھر اسی دلیل پہ وہ کہتے ہیں کہ شرکت عیب ہے،
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مالک تنہا ہو. مثلاً اس کا گھر ہے، وہ کہتا ہے تنہا مالک ہونا چاہیے. دنیا میں اولاد اور نسب کا سلسلہ اسی تنہائی پہ قائم ہے کہ ایک عورت کا ایک شوہر ہوتا ہے. اگر عورت کے متعدد شوہر ہونے لگیں تو پھر نسب کا سلسلہ قائم نہ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آزادانہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرا بھی اس میں شیئر کرے گا تو وہ لامحالہ اس کی رعایت کرے گا، پابند ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا. جیسے یہاں فلیٹس ہیں تو فلیٹس میں جو لوگ اوپر نیچے رہتے ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں. مثلاً ضرورت پیش آ گئی ہے کسی چیز کو توڑنے کی، اخروٹ کو توڑنے کی، تو وہ کہیں گے باہر لے جا کے توڑو، اوپر توڑو گے تو نیچے والوں کو ڈسٹربینس ہوگی نا. تو وہ کہتے ہیں تنہائی اس طرح سے ہوتی ہے، اور شراکت میں دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے. تو تم کہو دو خدا ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، مجبور ہوتا ہے یا نہیں. اگر کہو نہیں ہوتا اور اس کو بھی اتنے ہی اختیار حاصل ہیں تو پھر دو کی کیا ضرورت ہے، پھر تو ایک بھی کافی ہے. اور اگر کہو مجبور ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارہ مجبور جو ہے وہ معذور ہے، اور معذور ایسے بھی خدا نہیں بنتا. یہ سارے دلائل جو انہوں نے دیے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر کثرت کسی وحدت کی تابع ہوتی ہے. جتنی چیزیں پھیلی ہوئی تم دیکھتے ہو یہ چیزیں زمین میں اگی. اب یہ کثرت سے جتنی بوٹیاں ہیں دنیا میں اس کی ایک سپیشیز آپ بنا دیں گے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نہ کھانے کے قابل ہیں، کانٹے ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ فروٹ ہے. اس سے اوپر چلیے تو یہ تین چیزیں ایک جگہ پر جا کر مل گئیں، اور وہ یہ کہ یہ طے آ گیا کہ یہ ساری چیزیں سبزے سے تعلق رکھتی ہیں. اس سے بھی اوپر چلیے تو طے آ گیا کہ یہ ساری پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہر کثرت جو ہے وہ وحدت کی تابع. نیچے پوری پبلک ہے، اربوں کے حساب سے لوگ ہیں. پھر کچھ ان کے اوپر نمائندے آ گئے، وہ اسمبلی بن گئی. پھر اسمبلی نے ایک آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعظم پھر صدر کے تابع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ کثرت سے وحدت کی طرف چلتے ہیں. اور یہ پلر یہ کیا کہتے ہیں اسے، پیرامڈ، یہ بنتا چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کائنات کے جتنے نظام ہیں نا یہ اوپر جا کر پیرامڈ میں ایک ہی ہستی پہ مل جاتے ہیں. جیسے تم نہیں مانتے کہ اس دنیا میں دو بادشاہ ہو سکتے ہیں ایک ملک کے، اور دو صدر ہو سکتے ہیں اور دو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی توحید اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اوپر جا کر ایک ہی ذات ماننی پڑے گی. اگر ایک نہیں مانو گے تو پھر وہ آپس میں لڑیں گے. جب لڑیں گے تو یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی. یہ ہے وہ برہان تمانے جو اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ یہ قطعی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اور یہ ایسی دلیل ہے جس کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. عقلی بات ہے. اللہ تعالی نے 7 لفظوں میں لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 7 لفظوں میں عقل کی بنیاد پر وہ دلیل دی ہے توحید کی کہ اس کا توڑ نہیں ہو سکا. اللہ نے فرمایا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو اللہ کی ذات ہے جو عرش کا پروردگار ہے، عما یصفون، جو کچھ تم اس کے متعلق جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بتاتے ہو. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے. جو تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، جو تم اس کی بندگی کا انکار کرتے ہو، اللہ کی ذات بہت اوپر ہے. ام اتخذوا، کیا لوگوں نے بنا لیا ہے، من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے. قل، آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی برہان، لے آؤ ایسی قطعی دلیل جس کا توڑنا. دلیل اور برہان میں فرق ہے. دلیل عربی میں اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے خلاف دلیل قائم کی جا سکے، اور برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جس کے خلاف دلیل عقلاً قائم ہی نہ کی جا سکے. اس لیے امر فرمایا ہاتھو، لے آؤ.
اور یہ حکم جو ہے وہ طلب پر مشتمل ہے نا، اور یہ جو ہاتو ہے اس میں کوئی ماضی اور مضارع نہیں ہوتا، تو اس لیے فعل کے حکم میں لایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالی نے معارضے کے طور پر مطالبہ کیا ہے مشرکین سے کہ جو تم مدعا ہے تمہارا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو پھر اس طرح کرو، کوئی دلیل اس کے لیے قائم کر دو، کوئی عقل سے دلیل ہو، کوئی نقل سے ہو، کوئی وحی سے ہو، کوئی دلیل تو ہو. اور ہماری وحدانیت پہ اگر تم پلٹ کے پوچھو کہ خدا ہے تو بھی کوئی دلیل قائم کر، تو دو دلیلیں تو عقلی یہ دے دی کہ ایک یہ کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں، اور ایک یہ کہ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور یہ بھی عقلی دلیل دے دی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو تباہی ہو جاتی. رہ گئی نقل کی دلیل، تو وہ پہلے آ گئی، نقل کس سے؟ فرشتوں سے، وہ اب آگے آ رہی ہے. اور رہ گئی آخری دلیل، یعنی اللہ نے کہیں کہا ہو اس سے پہلے بھی کہ میں ایک ہی ہوں، وہی کی دلیل وہ آگے آ جائے گی. اسی میں اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل جو ہے وہ آگے 25 نمبر آیت میں نقل فرما دی ہے، اور وہی کی جو دلیل ہے وہ بالکل سورت کے آخر پہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے لے آؤ کوئی دلیل ایسی ہے تمہارے پاس جس کا کاٹ نہ ہو سکے. ھذا ذکر من معی، اور یہ ذکر ہے من معی میرے ساتھ والوں کا، یعنی انبیاء علیہ السلام جن کو مجھ سے پہلے نبوت دی گئی ہے، ان کو بھی کتابیں ملی تھیں، ان کی کتابوں میں بھی یہی ذکر تھا. اس من معیہ کے تین تفسیریں کی گئی ہیں کہ میرے ساتھ کون. ایک تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتابیں جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام بھی ہم سب کا گروہ ایک ہی ہے، اور یہ جو چیز نازل ہوئی تھی اس سے پہلے وہ بھی اللہ کی توحید پر مشتمل تھی، میں بھی. لیکن جن مفسرین نے یہ کیا ہے اس کا تفسیر اور ترجمہ، باقی مفسرین نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہاں سے پہلی کتاب نازل مراد لے لی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ ذکر من قبلی، اور اس میں ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ دو بار کیوں آ گیا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں مراد لے لیا جائے قرآن کہ لوگوں لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس خدا کی توحید کے مقابلے میں ہے. ھذا ذکر من معی، یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ یاد ہے جو اس قرآن میں اللہ نے مجھے دی ہے. وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس میں بھی خدا کی توحید کے دلائل تھے. اور کچھ لوگوں نے من معیہ سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ کو لیا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ کی واحد ہونے کی، اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. اور مجھ سے پہلے جو امتیں اور انبیاء علیہ السلام اچھے لوگ گزرے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے. بل اکثرهم، لیکن اکثریت کافروں کی ایسی ہے، لا یعلمون، یہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اللہ کی توحید کتنی ضروری ہے. لا یعلمون الحق، سچائی کو نہیں سمجھتے. فہم معرضون، ٹلاتے رہتے ہیں. تو دو معبودوں کا ذکر فرمایا کہ خدا کے برابر سمجھتے ہو تو دیکھو اس کی کوئی سند ہونی چاہیے نا. عقل سے تو تم بات کر نہیں سکتے، وہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اگر دو ہوتے تو تباہ ہو جاتا. تو سند سے بات کرو کہ تمہارے اس جملے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے یا نہیں. تو جب سند کی بات کرو گے، جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جا کے کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ کے محکمے میں نوکری مل گئی، تو اسے کہتے ہیں لائیے لیٹر کہاں ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا نا، وہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ اس بات کی کیا سند ہے تمہارے پاس کہ تم نے جو شرک کیا ہے اس کی سند کوئی ہے ہی نہیں. اور توحید کی سند یہ ہے کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے. ہماری سند تو اللہ تک جا پہنچتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. تمہاری سند کہاں پہنچتی؟ شرک کی کیا سند ہے؟ شرک کے پیچھے کون سی گارنٹی؟ اور اس آیت میں دوسری قرات جو ہے وہ یہ ہے کہ ھذا ذکر من معی، من کی بجائے من سے بھی سے پڑھا گیا ہے، ذکر من قبلی. تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن، یہ جو اللہ کی توحید ہے، من معی میری طرف سے، مجھ سے ہے، یعنی میں اس کی گواہی دے رہا ہوں
یہ کتاب جو میرے ساتھ ہے من معیہ و ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلی جو کتابیں تھیں یہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ عقل سے بھی ثابت کر دیا، نقل سے بھی ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس تو توحید کی سند ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کہتے ہیں، شرک کی کیا سند ہے؟ تم اپنی سند تو دکھاؤ۔ اس لیے بعض اوقات مسلمان اللہ کی توحید میں دفاع پر آ جاتا ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دفاع تو شرک والے کو کرنا چاہیے۔ بات تو وہ کرے جو جھوٹ پہ، بات تو وہ کرے جس نے فراڈ کرنا ہے، اور جس کے پاس ایسی کوئی معاملہ نہیں وہ کیوں دلیل پیش کرے؟ اسی لیے حافظ نے شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک بات کہی ہے اپنی شاعری میں، کئی باتیں اچھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی، وہ کہتے ہیں ذکر ناتمام ما جمال یار مستغنیس، کہ میں اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کروں، اس کے حسن اور اس کی تعریف کروں کہ وہ کیسا خوبصورت ہے، کیسا اچھا ہے۔ ذکر ناتمام ما جمال یار مستغنیس، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ میرے کچھ کہے بغیر بھی وہ خوبصورت ہے۔ رنگو خال چہاجت روئے زیبارہ، کہ جو چہرہ خود سے خوبصورت ہو اس کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ مصنوعی تل لگائے اور اپنے منہ پہ کوئی چیز بھی ملے اور صابن سے دھو دھو کے اسے صاف بھی کرے؟ جب کوئی پیدائشی طور پر ہی خوبصورت ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ دوسرا اس کی تعریف کرے؟ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سند متصل ہے خدا کی توحید پر، شرک پر دلائل قائم کرو، اللہ کی توحید پر کیوں دلائل قائم کریں؟ کیا کی؟ ہاں اچھا، ہاں وہ دلیل میں گزر گئی ساری بات۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی خدا ہوتا لفسدتا، یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو پروردگار ہے بلند و بالا، عرش والا ہے، اما یصفون جو کچھ تم کہتے ہو، شرک کی باتیں کرتے ہو، خدا بہت بلند و بالا ہے۔ لا یسأل، اور اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اما یفعل جو کچھ وہ چاہے سو کرے، وہم یسألون، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ بات پہلے یہ ہو رہی تھی کہ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا اسی میں کہ دیکھو اگر دو خدا ہوتے، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا، تو کوئی کسی سے پوچھتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، تمہارا خدا کیا کر رہا ہے، ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ جو چاہے سو کرے۔ یہ ہے مطلق العنان اختیارات، ایبسولوٹلی اس کائنات میں کسی کا حکم چلتا ہے تو اللہ ہے، کسی کی ملکیت ہے تو اللہ ہے، کوئی حقیقی بادشاہ ہے تو اللہ ہی ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ چاہے سو کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہم یسألون، اور لوگ پوچھے جائیں گے۔ یہ اپنا شرک جو کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں سوال ان سے کرے گا، اور اللہ جو چاہے کائنات میں کرے، خدا سے کون پوچھ سکے؟ عزت دے، ذلت دے، زندگی دے، موت دے، جو کچھ تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہے، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آتا رہے، ہمارے یہاں عین عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، ہم کریں گے، کون پوچھ سکتا ہے ہم سے؟ ہے نا بادشاہی، ہے نا اللہ کی سلطنت، اتنی بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے بجوز تعالی شانہ کے؟ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول
بات ہو رہی ہے یہ کہ سند لے آئیں شرک کی اور سند لے آئیں توحید کی. توحید کی سند تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے سب کچھ خدا کی توحید پہ گواہی دیتا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجا. توحید پہ عقلی دلائل تھے، یہ لو ہم نقل کی دلیل بھی دیتے ہیں. کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی طرف ہم نے حکم بھیجا تھا. ہر رسول کو یہی سکھا کے بھیجا انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارا، فاعبدون، میری بندگی کرو. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے کم و بیش. اللہ نے کہا ہے کسی ایک کو بھی رسالت نہیں دی مگر انہیں یہی حکم دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو جا کر یہ عقیدہ سکھانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، فاعبدون، اللہ ہی کی عبادت کرو. 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھ لو نقل سے بھی ثابت ہو گیا. عقل کی بات کرتے ہو وہ ہم پہلے بھی دے آئے ہیں، آخر شرک کس بنیاد پہ ثابت کرتے ہو؟ نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، حکم بھیجا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہو گیا. تو دین انبیاء علیہ السلام کا ایک راہ، عقیدہ ایک راہ، شریعتیں مختلف ہوتی چلی گئیں. یعنی آگے جو فردر ڈویژن تھی، احکامات تھے، وہ مختلف ہوتے چلے گئے. کہیں 5 نمازیں، کہیں 2 نمازیں، کہیں کچھ، کہیں زکوٰۃ زیادہ، کہیں زکوٰۃ کم، کہیں حج اور، کہیں حج اور. یہ شرائع مختلف ہوتے چلے گئے. عقیدے کی بات تو وہ سب میں ایک ہی رہی ہے. اللہ نے کہا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، میری عبادت کرو. وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بنو خزاعہ کا یہ عقیدہ تھا. زمخشری نے کشاف میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بنو خزاعہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے، رحمان نے بیٹا کر لیا، بیٹا بنا لیا. بیٹا کر لینا جو ہے نا، یہ بڑی ٹپیکل بات سمجھے، ہے نا ٹپیکل بات. اس سے شوہر کر لیا، نانی نے قسم کیا، محاورہ ہے نا، بولتے نہیں ہیں نانی نے قسم کیا تو اس نے کہا برا کیا، اس کا چھوڑ دیا، اس نے کہا اور برا کیا. تو مطلب ایسی عیب کی بات. اس لیے اس کا ترجمہ بڑا اچھا کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا ہے کوئی بیٹا. یعنی اتنی عیب کی بات، اتنی بے حیائی کی بات، اتنی بے شرمی کی بات، اتنی ناطاقت اور ضعیف اور کمزور ہونے کی بات کہ اپنا نائب بنا لیا، بیٹا بنا لیا. اتنی بری بات. اللہ نے 7 جواب اس کے دیے، بلکہ 9 جواب اللہ نے دیے ہیں. اللہ نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وہ بلند و بالا ہے اس سے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، وہ کوئی اپنا نائب مقرر کر دے، اپنے اختیارات کسی کو دے دے. اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے. پہلا جواب دیا کہ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات. دوسرا جواب دیا بل عباد مکرمون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ فرشتے اس کے بندے ہیں، مکرمون، بڑی عزت والے بندے ہیں فرشتے اللہ. کہتے ہو فرشتوں کو خدا نے بنا لیا، اور یہ رد ہے ان کا جو فرشتوں کی قسمیں بناتے ہیں. سارے عیسائی اور یہودی فرشتوں کی قسمیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ نافرمان فرشتے ہیں، کچھ فرما بردار فرشتے ہیں، اور یہ جو شیطان تھا یہ نافرمان فرشتوں میں سے. یہ جو مسلمانوں کے یہاں تصور آیا ہے نا کہ شیطان پہلے فرشتوں میں تھا، اتنی عبادت کرتا رہا، پھر نکال دیا گیا، یہ سراسر عیسائیت سے تصور ہے. جب قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا ہی نہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. ابھی ایک پارہ پہلے 16ویں پارے میں یہ بات گزری ہے. پھر کیا تک رہ جاتی ہے یا بنتی ہے کہ لوگ شیطان کو فرشتہ کہیں. یہ سراسر عیسائیوں کا تصور ہے. اور یہودیت اور عیسائیت، ان میں فرشتوں کی 2 قسمیں، اور پھر اس میں کچھ فرما بردار تھے، کچھ نافرمان تھے. اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو
یہ فرشتوں کی قسمیں، یہ چیزیں عباد مکرمون، اللہ کے بڑے عزت والے تھے، عزت والے ہیں فرشتے. اور ہندوستان میں یہ جو دیوتا پرستی ہے نا، وہ دراصل یہی فرشتوں کی پرستش کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تاریخ میں لمبا ذکر ہے اس کا، اس کو اب کیا کہیں. لیکن یہ جو دیوتا اتنے مقرر ہے نا، یہ اصل میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں بھی جو بگاڑ آیا ہے شرک کا، یہ فرشتوں کی وجہ سے، یعنی ان کے غلط تصور کی وجہ سے کہ فرشتوں کی عبادت کرو، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو خوش کر دیں گی، اللہ سے بات کو منوا لیں گی. اللہ نے فرمایا ہے دوسرا جواب کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کر لیا ہے اپنا بیٹا، بل عباد مکرمون، اس کے بڑی عزت والے بندے ہیں، اس کی بڑی عزت والی مخلوق ہے یہ فرشتے. لا یسبقونہ، بالکل آگے نہیں بڑھتے، بالقول، جو بات اللہ کہہ دے اس سے بڑھ کر بول نہیں سکتے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی مکلف ہیں، ان کو بھی احکامات دیے جاتے ہیں، اسی لیے وہ حکم سے آگے نہیں بڑھتے. تو بات صحیح ہے، لیکن فرشتوں کا احکامات جو دیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں سے، وہ فرشتوں ہی کے لیے ہیں. جس کو عبادت میں لگا دیا، جس کو لوگوں میں بھیج دیا، جس کو موت کے سسٹم پہ لگا دیا، جس کو رزق کے لیے لگا دیا، ہر طرح کے فرشتے الگ الگ ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے. تین چیزیں، وہم بامرہ یعملون، اور یہ فرشتے ہمارے حکم کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارا حکم اصل ہے، ہمارا کہنا اصل ہے، ہمارا نہ کہنا اصل ہے. فرشتوں کی اپنی جرت کہ وہ کوئی کام کر لیں، ہرگز ایسے نہیں. یعلمو، اور اللہ خوب جانتا ہے. یہ پانچویں بات فرما دی، ما بین ایدیہم، جو ان فرشتوں کے سامنے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے. زمین پہ آتے ہیں، آسمان ان کے پیچھے رہ جاتا ہے، آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین ان کے پیچھے رہ جاتی ہے. یا زمانے کے اعتبار سے کہا کہ ٹائم میں فرشتوں کی تو عمر بہت لمبی، موت تو وہاں آنی نہیں. تو جو کچھ پہلے گزرا ہے اس کائنات میں، جو آگے آنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے آگے ہے، جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. یعنی زمانے کے اعتبار سے، یا ٹائم نہیں تو پھر اسپیس کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. اور پھر ولا یشفعون، اور وہ اللہ کے سامنے کیا مجال ہے کہ کسی کی سفارش کر جائیں، الا لمن ارتضی، ہاں مگر وہ جس سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالی جس کی سفارش کے لیے راضی ہو اور اللہ یہ اجازت دے کہ تم سفارش کرو تو یہ سفارش کرتے ہیں. یہ تشریح اس دن بھی گزر چکی کئی مرتبہ کہ اللہ نے فرمایا ہماری اجازت ہو تو سفارش کرتے ہیں. وَهُمْ، چھٹا جواب، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کے متعلق بات نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری خوشی نہ ہو. ساتواں فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اور ان فرشتوں کی حالت تو یہ ہے کہ کانپتے ہیں، مشفقون، اللہ کے ڈر سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے ڈر سے تھراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ایک خاص مقام پر آ کے، اور وہاں سے ملائے اعلیٰ میں وہ حکم اللہ کا آتا ہے جو بہت مقرب جگہ ہے. اللہ کے فرشتے جہاں ہوتے ہیں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پہ، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے، کیا نیا حکم نازل ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا قالوا الحق، دوسرے جواب نہیں دے پاتے، کہتے ہیں ارے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے. جواب نہیں دے پاتے وہ ایک دوسرے کو، اتنی دہشت طاری ہو جاتی. اللہ کا حکم کچھ تھوڑا سا ہے، وہ من خشیتہ مشفقون، اور یہ فرشتے کانپتے ہیں، یہ فرشتے ڈرتے ہیں اس کی ہیبت سے، اس کے رعب سے، اس کے جلال سے. تم انہیں خدا سمجھتے ہو. وَمَن یقل منہم، اور ان میں سے اگر کوئی دعویٰ کرتا کہ انی الہ من دونہ، میں اللہ کے علاوہ خدا ہوں، فذالک، سو اس دعوے کی وجہ سے نجزیہ جہنم، ہم اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں. کذالک نجزی الظالمین، اور اللہ ایسے ہی سزا دیتا ہے، ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو جو انصاف سے کام نہیں دیتے.
تم جنہیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کی پرستش کرتے اور کہتے ہو میں نے انہیں اپنا نائب بنا دیا ہے، وہ کہہ کے تو دیکھیں یہ جملہ۔ اسی لیے یہاں پر پہنچ کے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت تمام انبیاء علیہ السلام، رسولوں اور فرشتوں ہر ایک کے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن یقل مِنْهُمْ إِنِّی إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا کہ وہ اللہ ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم جہنم میں اٹھا کر پھینک دیتے۔ وہ اپنی ذات کو نہیں بچا سکتے تھے اور وہ اپنی جان کو نہیں بچا سکتے تھے، وہ تمہیں بچا جاتے۔ کیسا جلال ہے، کیسا روب ہے، یہ ہے اللہ کی توحید۔ کذالک نجزی الظالمین، فرمایا ہم بے انصافوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، انصاف سے کام لیتے تو وہ کہتے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عقل سے بھی دلائل دے دیے، نقل سے بھی دلائل دے دیے، اس کے باوجود وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیا، کسی کو بیٹا کر لیا، اور یہ علیہ باللہ اللہ نے کہا کسی کی ہمت ہی کیا کائنات میں کہ ہمارے سامنے دم مارے، کسی کی مچال ہی کیا۔ اگر کوئی دعویٰ ایسا کرے جو جھوٹ پہ مشتمل ہے، ہم جہنم میں پھینک دیں۔ کون ہے جس کا زہرا پانی پانی اور پتا آب نہ ہو جائے، پتا پانی پانی نہ ہو جائے؟ اللہ کے روب اور اللہ کے دبدبے اور ہیبت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خدا کی توحید وہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر ایک کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔